نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نفس کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری حسد بھی ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے اسے دیکھ کر انسان اپنے آپ کو جلائے اور یہ ارادہ کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ وہ حاسد خود ہی اپنے حسد میں جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے اور یہ دیکھ کر اور اس کو چڑ آتی ہے، جلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کے پاس سے بھلے ضائع ہو جائے۔ اس کی ضد ہے غبطہ۔ غبطہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کرنا تو نیکی اور ثواب کا ذریعہ ہے، اجر ہے اس پر، انسان کو نیکی حاصل ہوتی ہے۔ غبطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی نعمت دیکھی اور آپ نے دل سے اس کو دعا دے دی اور کہا کہ یا اللہ اس کی نعمت میں بھی برکت ڈال دیجئے اور مجھے بھی یہ نعمت دے دیجئے۔ تو دیکھیں حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، نتیجہ۔ حسد میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے، حاصل ہو جائے، اور غبطہ کے اندر بھی کیا چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، مل جائے۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن ایک عمل گناہ ہے اور دوسرا عمل ثواب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کر دے یا اللہ برکت ڈال اس کے نعمت میں اور مجھے بھی دے دیجئے۔ اب یہ حسد ایک دکان والا دوسری دکان والے سے بھی کرتا ہے، ایک فیکٹری والا دوسری فیکٹری والے سے بھی کر رہا ہے، اور ایک نمازی دوسرے نمازی سے بھی کر رہا ہے، ایک نیکی کرنے والا نیکوکار دوسرے نیکی کرنے والے سے بھی کر رہا ہے۔ تو سب کا حسد جو ہے الگ الگ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، زبردست بات، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حسد صرف دو جگہ پر جائز ہے۔ ایک تو انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے پاس مال کی کثرت ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ دیے جا رہے لوگوں کو۔ جیسے ایک صاحب کے بارے میں ہم نے سنا وہ حج کر کے آئے، بڑی تکلیف سے بڑی پریشانی سے، اس میں بھی کچھ لوگوں نے مل کے ہی بھیجا ان کو کرا کے۔ حج کر کے آئے تو ان کو حج کیے ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں۔ حج کرتے آتے ہی اللہ نے ایسا ہاتھ کھولا، ایسی پیسے کی فراوانی ہوئی کہ 17 سالوں میں ہر سال 150 لوگوں کو حج کراتے ہیں وہ، جس کا خود حج کرنا مشکل تھا۔ ہم سمجھتے ہیں روزی پہلے ملے گی پھر میں ساری نیکیاں اور سارے کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تیار ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الٹ کہتے ہیں کہ جب تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو نے تب قدم اٹھا دیا تو پھر میں دیکھ تجھے سب دے دوں گا۔ ہم تلاش کرتے ہیں روزی کو زمین پہ، حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ روزی زمین پہ نہیں ہے، آسمانوں پہ۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس ہے روزی، اس کا مفہوم سمجھیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے کماؤں گا پھر شادی کروں گا، الٹ ہے۔ اور ہمارے رسول نے کیا سمجھایا ہے؟ آپ کی ساری تعلیمات اور آپ کا زور ہی اس بات پر ہے کہ پہلے تمہیں شادی کرنی ہوگی پھر برکت ملے گی، پھر مال آئے گا۔ اور ہماری سوچ ابھی تک جو ہے
اتنا دیکھیں جدید دور ہو گیا اور کتنے تیز ہو چکے ہیں زمانہ بھی اور ہم بھی کتنے فاسٹ ہو گئے. تو بہرحال یہ الٹ ہے، جو ہم سوچتے ہیں نا اس سے الٹ ہے سارا معاملہ. تو دیکھ لیں حج کیا، اللہ نے ہاتھ کھول دیا، اور حج کے بعد تو ہوتا بھی یہی ہے، انسان گناہوں سے پاک معصوم. اب وہ جدھر ہاتھ ڈالے گا نا اللہ سونا بنائیں گے. شرط یہ ہے کہ رہے معصوم، گناہ سے بچتا رہے، یہ نہ ہونا پھر ناپاکی میں وہی زندگی. حج پہ جا رہے ہیں جی، داڑھی بھی بڑھ گئی اور مونچھیں بھی کٹ گئیں، سنت لباس بھی آ گیا، ٹوپی بھی آ گئی، تسبیح بھی ہاتھ میں آ گئی، اور ادھر حج سے چھلانگ ماری، ادھر ایئرپورٹ پہ واپسی، سب غائب، وہی پرانی زندگی ہے. تو کیا فائدہ ایسے حج؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسا حج کرنے کا نہ ہی جائے تو زیادہ اچھا ہے. ایسے عمرے پر نہ ہی جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور لوگوں کو جو ضرورت مند ہے نا ان کو ہی پیسہ دے دے. کم از کم جب ان کو پیسہ دے دے گا نا تو یہ تو قبول ہو جائے گا نا. چھپ کر کے دے دیا، اللہ جانتا ہے، بس اس کو پتہ ہے. اور جو یہ اتنا محنت کر کے آیا، کیا فائدہ ہوا؟ وہی پرانی زندگی. تو حج عمرہ یہ تو انسان کی زندگی کو بدلنے والے اعمال ہیں. تو بہرحال حسد نا اب یہ دونوں ہاتھوں سے دیے جا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہا ہے. تو اس سے فرمایا کہ حسد کر سکتے ہو کہ اللہ نے بڑا مال دیا ہے، کاش اللہ مجھے بھی دیتے، میں بھی خرچ کرتا. اور دوسرا نیکی کرنے والے سے نا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، علم کے ساتھ کمال ہے، نیکی ادا کر رہا ہے. تو اس کو بھی طلب ہے کہ میں بھی، اس کو بھی لالچ ہے، حسد ہے کہ دیکھو کتنا اس کے پاس علم ہے، اس نے کتنا علم سیکھ لیا، کیسا عمل کر رہا ہے، اس کا عمل بھی جاندار ہو گیا، کئی گنا بڑھ گیا. تو اب اگر ان چیزوں میں حسد کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے لوگ ان چیزوں میں حسد نہیں کرتے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ میں اس طرح بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو، بات دل دماغ میں لگے، بات کہیں سے تو جا کے لگے نا کسی طرح سے. تو ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگ بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں کہ جو اس بات پہ لڑائی ہو جائے گھر میں کہ جی فلانی نے جو ہے 10 پارے پڑھ لیے تو میرے 6 کیسے ہوئے آج، فلانے نے جو ہے وہ آج 20 رکعت نوافل پڑھ لی تو میری 12 کیسے ہوئیں، کم کیسے ہو گئیں، فلانے نے جو ہے وہ پابندی کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن سے ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، میری نماز کیسے تکبیر اولیٰ نکل گئی. اگر اس بات پہ میں نے تو کم لوگ دیکھے ایسے، بہرحال آپ نے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو، آپ نے زیادہ لوگ دیکھے ہوں ایسے، مجھے نہ نظر آئے، میرے پاس شاید وہ نظر نہ ہو. لیکن یہ والا حسد جو ہے نا، جو کرنا چاہیے، وہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں نا ختم ہو گیا، مسلمانوں میں ہی ختم ہو گیا. اور جس چیز کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے اس میں دبا کے جو ہے نا حسد چل رہا ہے. اور پھر حسد سے بات آگے بڑھتی 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 جادوگری پہ، اور کالا جادو، اور سفلی، اور فلانا، اور کاٹ، اور یہ اور وہ، پتہ نہیں کدھر کدھر لوگ پہنچ جاتے ہیں. ایسا یہ حسد خطرناک چیز ہے. تو دنیا میں نا شیطان یہی کرتا ہے، ایک دکان والے کو دوسرے والے سے حسد دلائے گا. حالانکہ صحابہ نا ان چیزوں کا علاج کر کے بیٹھ گئے تھے، جان چھڑا لی تھی انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست تربیت کی تھی کہ ایک صحابی نا اپنی دکان سے گاہک کو دوسرے کی دکان پہ بھیجتا تھا کہ ارے بھائی میری صبح سے الحمدللہ اتنا ہو گیا کہ بس میرا گزارا ہو جائے گا. وہ فلانا جو پڑوسی دکاندار ہے نا، اس کا بیچارے کی آج کوئی بکری نہیں ہوئی ہے، آپ اس سے لے لیں سامان. اور یہ آج کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہ صرف صحابہ کے واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے اس زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی چلا ہے جنہوں نے کیے ہیں کہ بھائی ادھر میرے پاس بھی ٹھیک ہے چیز، لیکن اس سے لے لیں، میں نہیں آپ کو دے سکتا. اور جب اس نے خرید لی وہاں سے آ کے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہا بھائی یہ وجہ تھی کہ وہ زیادہ پریشان ہے مالی اعتبار سے، مجھے اتنی پریشانی نہیں، اللہ کا شکر ہے.
تو انسان کا جو حسد ہے نا یہ اس کو دوزخ تک پہنچاتا ہے. یہ حسد ایسی بیماری ہے, اور یہ بیماری اگر ختم ہو گئی, اس کا علاج ہو گیا. ابھی ایک ہمارا بہت قریبی رشتہ دار ہے, اس نے ایک جگہ نا دکان کھول لی, تو دوسرے دکاندار اسے کیا بولتے ہیں, یار تم نے ہماری دکانداری خراب کر دی ہے, تم دفع ہو جاؤ یہاں سے, بند کر دو دکان, تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے, 1000 دکانیں اگر ایک جیسی ہو نا تو بھی اگر اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے نا وہ گاہک, وہ حصہ, تو وہ کہیں نہیں جاتا. اور یہ سچا واقعہ ایک ہوا, ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر دعا کر لیتے ہیں. کہ وہ بندہ نا اپنا کارخانہ نماز کی اذان پہ بند کر کے چلا جاتا. کارخانہ دکان سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور اس کا یعنی کہ ایک سودا ہو جائے نا تو لاکھوں روپے نفع ہوتا ہے. ایسے سودے ہوتے ہیں ان کے کارخانے میں. تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور غالباً عصر کی نماز کا وقت آیا یا ظہر کا آیا, تو ایک گاہک آ گیا ان کے پاس اذان سے پہلے. اب وہ آ گیا اور بڑا ان کو بکنگ دے رہا تھا کہ بھئی اتنی 1000 تعداد میں جو ہے نا اتنا 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 یہ سارا سامان چاہیے, اور اس نے پورا بنا دیا. اچھا جی آپ اکاؤنٹ دے دیں تو میں جو بھی ایڈوانس پیسے ہیں وہ بھی ٹرانسفر کر دوں, اور اذان ہو گئی. وہ اس نے ادھر ہی رجسٹر بند کیا, اور اس نے بولا بھائی اب نماز کے بعد ہوگا جو کام ہوگا, اٹھ جائیں چلیں بھائی. اب وہ بندہ کہتا رہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کہیں اور نماز پڑھوں گا, جو بھی ہے آپ بس اس کو جلدی کریں. اس نے بولا نہیں معذرت, آپ کی مرضی, جائیں. یعنی لاکھوں کا جہاں پروفٹ ہو رہا تھا وہ اس نے سودا نماز نہیں اذان پر یہ ہوتا ہے, تو اس نے بند کرائی فیکٹری اور سارے نماز کے لیے. اب نماز پڑھ کے تسلی سے جب واپس آئے تو وہ بندہ مارکیٹ میں نا اور کوئی 2-4 جگہوں پر گیا, لیکن اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی, سودا کہیں سے نہیں بنا. جب واپس جا رہا تھا تو اس نے اسی کو دیکھا کہ یہ فیکٹری کھل رہی ہے, واپس آ گیا. اس کے بعد ہاں بھائی چلیں معذرت بھائی وہ میرا سودا آپ فائنل کریں. اس نے بیٹھ کے کر دیا, ہو گیا. تو جو آپ کے حصے کا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کہیں پہ لے جا سکتا, وہ اللہ آپ ہی کے پاس ہی بھیجیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے نا. یہ جب یقین بن جائے نا, حسد مٹ جائے, یہ نفسانی خواہش ختم ہو جائے, بس پھر انسان کا اگلا قدم جنت ہے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.